بہت سے لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انجیل قابل بھروسہ نہیں رہی۔ انجیل کی جو جلد ہمارے پاس ہے بگڑ چکی ہے، لوگوں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے، اب یہ ویسی نہیں جو اصل میں تھی۔ لیکن یہ حقیقت نہیں۔ ذرا آپ ملاحظہ کریں کہ ہمارے پاس قدیم یونانی نئے عہد نامے کی 5600 جلدیں موجود ہیں۔ یہ وہ پہلی زبان ہے جس میں یہ لکھی گئی اور پھیلائی گئی، اس لیے ہم ان جلدوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا کہتی ہیں، اور یہ اتنی قدیم ہیں کہ ان میں سے ایک جلد تو خاص طور پر اس وقت لکھی گئی جب سیدنا عیسی المسیح کو آسمان پر گئے 100 سال گزر چکے تھے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ابتدائی عرصے میں کیا کہا گیا۔ اب ہماری دسترس کتاب مقدس کے اس مکمل نسخے تک ہے جو حضرت عیسی المسیح کی موت کے 300 سے 350 سال بعد کا ہے۔ اس لیے اگر ہم پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھنا چاہیں تو یہ کتابیں کوڈیکس سینائٹیکس کے نام سے موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور نسخہ کوڈیکس ویٹیکانس بھی موجود ہے جو متی سے مکاشفہ تک کا ہے۔ یہ نسخہ کوڈیکس ویٹیکانس کہلاتا ہے۔ ہمیں جاننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کتابیں کیا کہتی ہیں۔ یہ دونوں نسخے نبی کریم سے 300 سال پہلے کے تحریر شدہ ہیں۔ اس لیے جب نبی کریم یہاں تھے تو وہ انجیل کا حوالہ دیتے تھے۔ اگر وہ انجیل کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ موجود تھا، اس لیے یہ تبدیل نہیں ہوئی بلکہ ویسی ہی ہے جیسی یہ ماضی میں تھی۔ قدیم دنیا کی بڑی تاریخی تحریروں کے موازنے کے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انجیل شریف کے نسخہ جات تعداد میں کہیں زیادہ اور عمر میں کہیں زیادہ قدیم ہیں، جس میں تقریباً 5700 قدیم نسخہ جات اپنی اصلی زبان میں موجود ہیں۔ مزید یہ کہ ابتدائی نسخہ جات اور لکھے جانے کی اصلی تاریخ کے درمیان وقت کا فرق دوسرے ادبی کاموں کی بنسبت بڑے ڈرامائی انداز میں کم ہے جو صرف 50 سال کا ہے۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک گروہ جن کے پاس اللہ کا کلام ہے، جنہیں وہ کتاب عطا کی گئی، یعنی خدا کی کتاب تورات سے انجیل شریف تک، وہ ایک ایسے گروہ کو اپنا روحانی ورثہ، یعنی وہ ورثہ جو صحائف میں ہے، ان کے حوالے کر دے گا جو انہیں کچھ کہے بغیر بگاڑ کی اجازت دے دے۔ سیدنا عیسی المسیح کی وفات کی چند دہائیوں کے بعد ہی نئے عہد نامے کی جلدیں پورے یورپ، افریقہ اور ایشیا میں پھیلی ہوئی ہزاروں رقبے پر مشتمل کئی کلیسیاؤں میں پھیل چکی تھیں۔ ابتدائی دنوں میں بہت سی چھوٹی کلیسیاؤں نے ان صحائف کا اپنی مادی زبانوں میں ترجمہ کر لیا، جس سے کسی کو بھی اصل متن میں تبدیلی کا کوئی موقع نہ مل سکتا تھا۔ ایسی کون سی بے جوڑ باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہودی اور عیسائی دونوں میں موجود الہامی کتب کی تمام جلدیں ضبط کر سکتے تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ صرف نئے عہد نامے کے مسودے جو کہ 5000 سے بھی زیادہ تھے، ایسا کون ہے جو ان سب کو ضبط کر لیتا؟ ایسا کون ہے جو ان ہزاروں مسودوں کو ضبط کر لیتا اور ان سب کے متن کو ایک جیسا تبدیل کرتا کہ وہ سب ایک ہی بات کرتے؟ نئے عہد نامے کے قابل بھروسہ ہونے کی مزید مضبوط گواہی یہ ہے کہ ابتدائی مسیح تحریروں میں ان کے لاکھوں اقتباسات موجود ہیں۔ حضرت عیسی المسیح کے بہت سے ابتدائی شاگرد ان کے پہلے 12 شاگردوں سے ملے تھے اور ان کو شخصی طور پر جانتے تھے۔ اگر نئے عہد نامے کے تمام نسخہ جات ختم کر دیے گئے ہوتے تو ابتدائی مسیح مصنفین کی تحریروں کے اقتباسات کی مدد سے نئے عہد نامے کے اصلی متن کو دوبارہ لکھا جا سکتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ہم نئے عہد نامے کے تاریخی طور پر مستند ہونے کا انکار کریں تو پھر ہمیں قدیم تہذیب کے کسی بھی تاریخی ریکارڈ کا انکار کرنا چاہیے جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے۔